ہمیں زندگی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے، جس سوچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے. یعنی جس بات پر ہم یقین کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تم ایسا سوچو یا ایسا کرو. ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کی سوچ میں. عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک گھٹیا سوچ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم آخرت کے عوض دنیا کا حقیر مفاد خرید چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم بات ہے. اور ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یعنی خریداری کے لیے بھجوایا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ دنیا ہے اور دوسری چیز آخرت ہے. ایک چیز نظر آ رہی ہے اور دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا بھی ہے، اور اس کا وہ جنت ہے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت برائے فروخت ہے اور اس کا سودا تم کر سکتے ہو. لیکن وہ سودا نظر نہیں آ رہا، لیکن عقل کے ذریعے ہم اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کی بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن میں فی الوقت آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان کسی بھی چیز کا خریدار ضرور بنے گا. تو عام طور پہ تو ہم لوگ چونکہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نمبر ایک. یعنی ہم کوئی خاص سوچ سمجھ نہیں ہے ہماری. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسے ایک ماحول میں، ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں سبق نہیں سکھایا آخرت کا، اور نہ ہمیں بتایا. یعنی ہمارے والدین جو کوئی بھی تھے، جیسے بھی تھے، ہم ایسے گھرانے میں، دنیا دار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اگر میں سادہ الفاظ میں بات کروں، ہمیں والدین نے آخرت کے بارے میں، ان کو خود معلوم نہیں تھا، لہذا انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا. پھر ان کا یقین دنیا پر تھا، ہے، جن کے والدین زندہ ہے، تو ان کو ہمیں دنیا کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں. آخرت کے بارے میں ان کو نہ خود علم ہے اور نہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں. بس ایک سودا ہم کر چکے ہیں. اگر میں مختصر بات کروں تو آج کا دنیا میں جو بھی ہے انسان، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، لیکن 8 ارب آبادی ہے، یہ سب دنیا کا سودا کر چکے ہیں. ان کے لیے اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی. دیکھیں، میں کوئی خاص زیادہ گہری بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کروں گا جو آپ کے لیے ہو اور آپ کے ذہن کے مطابق ہو. ہم سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے نقصان پر ناراض ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ہماری ساری توقعات، ساری امیدیں، ساری خواہشات، سارے منصوبے دنیا سے متعلق رکھتے ہیں، اور ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس وقت بھی دیکھ لیں، آج آپ خود اپنے ذہن کا اندازہ لگائیے. دیکھیں، ایک چیز جو ہم نہیں سوچ رہے وہ آخرت کی بارے میں ہم نہیں سوچ رہے. جو اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں، 5 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، یا آپ کہہ لیں جو بھی عمر ہے، ہم سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں ایک جذبہ خیر خواہی کے تحت،
اور میرا یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات کرنے کا کوئی مقصد یا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اور ایک سوچ، آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں۔ کیونکہ دیکھیں، جو ہماری سوچ ہوگی، جیسی بھی سوچ ہوگی، ہم اسی سوچ کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ تو ہماری سوچ تو دنیا کی ہے اور ہم دنیا ہی کا سوچ رہے ہیں۔ تھوڑی بہت دنیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سوچ، جس کے پاس کل کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں وہ بھی دنیا کی سوچ میں ہے، اور جس کے پاس 40 پشتوں کی پیسے موجود ہیں کھلانے کے لیے، وہ بھی دنیا کی سوچ میں ہے۔ آج 2025 ہے، بلاول جس کی جائیداد اور وہ آپ کو معلوم ہے ساری چیز، لیکن وہ سوچ رہا ہے دنیا کے بارے میں۔ بلاول ایک نام ہے، ایک علامت ہے، اور ہم سب بلاول ہیں، ہم سب دنیا کی سوچ رکھے ہیں۔ وہ وزیر اعظم بننے کی سوچ رہا ہے اور ہم دنیا میں دنیا ہی کی سوچ رہے ہیں۔ جو بھی ہے، قلیل خواہشات ہوں، بہت ہوں، ساری سوچ، ساری خواہشات ہماری دنیا کے بارے میں ہے۔ اچھا، بہرحال جو آج کا میرا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے ایک سودا انسان ضرور کرتا ہے اور ایک یقین ضرور حاصل کر لیتا ہے، اور اس یقین کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور یہ سودا کر لیتا ہے۔ یہ سودا کے لفظ میں اصل میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ آیت ہے اور قرآن میں یہ بہت استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو ابھی آیت بھی بتا دیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے خواہش مند ہیں اور بعض آخرت کے ہیں۔ تو جب جس کا دیکھیں بات ہے ساری یقین کی، اور یقین جیسا بھی بن گیا آپ کا، آپ اسی کے تحت پھر زندگی گزاریں گے، تمام زندگی۔ یہ اس میں کوئی ایسی فلسفیانہ یا کوئی گہرائی والی بات نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا یقین ہوگا آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کے لیے آپ پریشان رہیں گے۔ دنیا کی سوچ ہو گئی تو پھر آپ کی ساری سوچیں، آپ جس عمر میں، آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ دنیا ہی کی فکر میں گھومتا رہے، 3 سال کے بچے ابھی بھی ہمارے گھر میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ ساری سوچ کھانا کیسے ہے، کھیلنا کیسے ہے، کھانا کیا ہے، یہ وہ، بس بات ختم۔ بات پہ رو دیتے ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوئی تو رو دیتے ہیں۔ ہمارا انداز ذرا مختلف ہے پریشانی کا، ہم بس سوچتے رہتے ہیں، اور سوچ اور سوچ، اور ساری سوچ دنیا تباہ کن سوچ ہے اور لعنتی سوچ ہے اگر ایسا ہے۔ کیوں کہ یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، اور امتحان کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں زندگی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے، جس سوچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی جس بات پر ہم یقین کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ تم ایسا سوچو یا ایسا کرو۔ ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کی سوچ میں، عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک گھٹیا سوچ ہے اور ایک ناپاک سوچ ہے۔ تو آپ کو یعنی صورتحال جو حقیقی ہے اس کا آپ کو ادراک کرنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔